درزی پرندہ یہ سریلی آواز میں گانا گانے کے لیے مشہور چھوٹے سائز کا پرندہ ہے۔ ایک شرمیلا پرندہ جو اکثر پودوں میں چھپا رہتا ہے، جبکہ ان کی بلند آواز اکثر ہمیں ان کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جب یہ چہچہاتے ہیں تو ان کی گردن کے اطراف چھوٹے سیاہ دھبے نظر آتے ہیں۔ ان کے جسم کے اوپری حصے کے پنکھ زیتونی سبز اور زیریں جسم کے پر کریم رنگ کے ہوتے ہیں، جبکہ پیشانی بھورے رنگ کی ہوتی ہے۔ ان کی دم لمبی اور سیدھی ہوتی ہے، جسے یہ اکثر ہلاتی رہتی ہیں۔ ان کا سائز 10 سے 14 سینٹی میٹر اور وزن 6 سے 10 گرام تک ہوتا ہے۔ ٹانگیں پتلی مگر مضبوط، چونچ نوکیلی اور سروں سے مڑی ہوئی ہوتی ہے۔ نر اور مادہ دیکھنے میں ایک جیسے ہی دکھائی دیتے ہیں، ماں سوائے اس کے کہ افزائش نسل کے موسم میں نر کی دم کے درمیان والے پر لمبے ہوتے ہیں۔ یہ پرندہ عام طور پر کھیتوں، جھاڑیوں، جنگل کے کنارے والے علاقوں اور باغات میں پایا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر پورا سال ایک ہی جگہ پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ درزی پرندہ حشرات خور ہے۔ یہ کیڑوں کی کئی اقسام کو اپنی خوراک بناتے ہیں اور اس طرح یہ بہت سے پھولوں اور پھلوں والے درختوں کو کیڑوں سے ہونے والے نقصان سے بچاتے ہیں۔ پاکستان میں ان کا افزائش نسل کا موسم مارچ سے دسمبر تک رہتا ہے، جبکہ جون سے اگست تک یہ عروج پہ ہوتا ہے۔ درزی پرندے کو اس کا نام اس کے گھونسلہ تعمیر کرنے کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ گھونسلہ بنانے کا کام مادہ کرتی ہے۔ مادہ اس گھونسلے کو بنانے کے لیے انتھک محنت کرتی ہے۔ مادہ بہت احتیاط کے ساتھ گھنے درختوں کے درمیان ایک چوڑے، مضبوط، کومل پتے کا انتخاب کرتی ہے، جو کہ تہ لگانے کے بعد ٹوٹے نہیں۔ ایک کمزور یا مردہ پتا یہ برداشت نہیں کر پائے گا اور نہ ہی بچوں کا وزن اٹھا پائے گا، جو کہ ٹہنی کے آخر میں ہو، جو کہ شکاریوں کی پہنچ سے دور بھی ہو۔ درختوں کے مناسب پتوں کو جوڑ کے ان کے کناروں پہ چھید کر کے پودوں کے ریشوں یا مکڑی کے جالے کے ساتھ سلائی کیا جاتا ہے اور گھونسلہ ایک جھولے کی شکل کا بنایا جاتا ہے۔ پتوں کے کناروں پر بالکل چھوٹے سوراخ کیے جاتے ہیں، اس لیے پتوں کے بھورا ہونے کا سبب نہیں بنتے اور گھونسلے کے چھلاوارن میں مزید مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ گھونسلہ پودے کی قدرتی شکل جیسا ہوتا ہے۔ پتے کی اوپری چمکدار سطح باہر کی طرف ہوتی ہے۔ گھونسلے کا رخ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے پتے اگتے ہیں۔ گھونسلہ اتنی مہارت سے بنایا جاتا ہے، پرندوں کے رویوں کا بغور مطالعہ کیے بغیر اسے ڈھونڈ پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے گھونسلے میں قریباً 15 سے 200 تک ٹانکے ہو سکتے ہیں۔ مون سون کی بارشوں اور دھوپ سے انڈوں اور چوزوں کو بچانے کے لیے گھونسلے کے اوپر پتے کو موڑ کے چھت بھی بنائی جاتی ہے۔ گھونسلے کی اندرونی سطح کو نرم بنانے کے لیے گھونسلے میں پرندوں کے پر اور خشک گھاس رکھی جاتی ہے۔ سبز پتوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ گرمی کو قابو رکھنے، جوؤں اور دوسرے کیڑوں سے محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کو یہ گھونسلہ بنانے میں 2 سے 4 دن لگ جاتے ہیں۔ گھونسلے کو اس طرح بنانے کا بنیادی مقصد انڈوں اور چوزوں کو شکاریوں کی پہنچ سے دور رکھنا ہے۔ مادہ عام طور پر ایک کلچ میں 1 سے 4 انڈے دیتی ہے۔ انڈے قریباً 12 دن تک سیے جاتے ہیں۔ مادہ اکیلے ہی انڈے سیتی ہے۔ قریباً 12 دن بعد چوزے نکل آتے ہیں۔
नर और मादा दोनों मिल के चूजों को पालते हैं। वो चूजों को मुख्तलिफ किस्म के छोटे कीड़े ला के खिलाते हैं, जिससे चूजे तेजी से नशोनुमा पाते हैं। ये खुराक के साथ साथ चूजों के घोंसले की सफाई का भी ख्याल रखते हैं। ये घोंसले से चूजों की बीठों को उठा के दूर ले जाकर फेंक देते हैं, ताकि चूजों को बीमारियों से महफूज रखा जाए और उनकी बू से शिकारी भी इन तक पहुंच ना पाए। ये उनकी अपने घोंसले को बीमारियों से महफूज रखने और हिफ्ज़ाने सेहत की उम्दा मिसाल है। चूजे करीबन 14 दिन की उम्र में घोंसले से बाहर आ जाते हैं। चूजों के घोंसले छोड़ देने के कुछ दिन बाद तक ये चूजों को खुराक देते हैं और शिकारी जानवरों से बचने में उनकी मदद करते हैं। इनके अंडे और चूजे चूहे, बिल्लियां, कमादी कुक्कड़, छिपकलियां, सांप और दूसरे शिकारी जानवर खा जाते हैं।